حي على خير العمل حي على خير العمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر سنڈے شام کو 6 بجے ہماری ایک نئی ویڈیو آتی ہے. آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں. ہاں، آنے میں 1 یا 2 گھنٹے دیری ہو جاتی ہے ویڈیو، لیکن آتی ضرور ہے. آپ ضرور دیکھا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں جائیں، سوال کریں. انشاءاللہ ہم جلد سے جلد جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے. آج کا جو ویڈیو ہے وہ سلیپ پیرالائسس کے بارے میں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سلیپ پیرالائسس ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں، بس یہ خیال ہوتا ہے. آپ جو سوچ کر سو جاتے ہو وہی آپ کو دکھتا ہے، وہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. حقیقت میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں، یہ کہتے ہیں لوگ. لیکن سچائی دیکھیے، اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی کہ الٹ ہے. سلیپ پیرالائسس جو ہے وہ باقاعدہ ہوتا بھی ہے اور اس سے نقصانات بھی ہوتے ہیں. اس کے نقصانات کب ہوتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو سلیپ پیرالائسس کیا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نیند میں سو رہے ہو. نیند میں سوتے وقت ہوتا ہی ہوں کہ اچانک سے آپ کی نیند کھل جاتی ہے، لیکن آپ اپنی باڈی کو ہلانے کی کوشش کرتے ہو. آپ کی باڈی، آپ کا ہاتھ پیر جسم، کوئی بھی جسم میں آپ کی حرکت نہیں ہوتی، کوئی بھی جسم آپ کا ہلتا ہی نہیں. آپ آنکھ، کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے آنکھ کھولنے کی کوشش کرتے ہو لیکن آنکھ بالکل بھی نہیں کھلتی. اور پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کو پیرالائسس ہو تو اس وقت آپ کو آنکھ کھولنی بھی نہیں چاہیے. اس بات کا یاد رکھیے. جب سلیپ پیرالائسس ہو تو اس وقت آپ آنکھ نہ کھولیں تو بہتر ہے، ورنہ آنکھ کھولنے کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے تو آنکھ نہ کھولیں تو بہتر ہے. جیسے کہ آپ سو رہے ہیں تو کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حالانکہ سچائی یہ کہ اس وقت آپ کا مائنڈ، جو دماغ ہے، وہ جاگ رہا ہوتا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کچھ کر نہیں پاتے. آپ بہت کوشش کرتے ہو، اپنے ہاتھ کو ہلائیں، پیر کو ہلائیں، جسم کو ہلائیں، سر کو، گردن کو ہلائیں، آنکھ کو کھولیں. کتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی آپ نہیں کر پاتے. اپنے جسم کو تھوڑا بھی آپ ہلا نہیں سکتے. ایسا لگتا ہے جیسے کہ کسی نے مجھے مضبوطی سے جکڑ لیا ہے، ایسا آپ کو محسوس ہوتا ہے. تو اسی کو کہتے ہیں سلیپ پیرالائسس. یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے آس پاس کوئی مخلوق، یعنی کوئی شیاطین، کوئی جنات، وہ مخلوق جو انسان کے آنکھوں سے پرے ہے، یعنی کہ جو انسان دیکھ نہیں سکتا، جنات ہو، شیاطین ہو، جب یہ آس پاس ہوتے ہیں آپ کے، تبھی آپ کو سلیپ پیرالائسس ہوتا ہے. وہ جان بوجھ کے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت اگر آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، آپ آنکھیں کھول دیتے ہیں، تو اس وقت آپ کو نقصان ایسا ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کے سامنے آپ کو بھیانک سے بری شکلیں نظر آ جائیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز دیکھ لیں جس کا اثر سیدھا آپ کے دماغ پر پڑے اور آپ اس اثر کی وجہ سے پاگل بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر اس اثر کی وجہ سے آپ خاموش ہو جاتے ہیں. یعنی کہ کیا دیکھ لیا میں نے، اتنا ڈر بیٹھ جائے گا آپ کو، دوبارہ آپ کو سونے میں ڈر لگے گا. اکثر مخلوقات جو ہوتی ہیں، شیاطین، جنات، یہ نیند کا سہارا لیتے ہیں انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے. خوابوں کا سہارا بھی لیتے ہیں تکلیف دینے، نقصان پہنچانے کے لیے. اور نیند کا سہارا وہ ایسے ہی لیتے ہیں جیسے سلیپ پیرالائسس ہوتا ہے، ویسے ہی سہارا لے کر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تو شکر ہے اللہ کا، اللہ ہماری اس حالت میں بھی حفاظت کرتے ہیں. اور احسان مانیے اسلام کا، کیونکہ اسلام میں ہر وہ چیز بتائی گئی ہے، ان چیزوں سے کیسے بچا جائے، ہر وہ چیز بتائی گئی ہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، اگر آپ کسی کے جادو میں ہو، یعنی کہ اگر آپ پہ جادو ہوا ہو، تب بھی آپ کو سلیپ پیرالائسس ہو سکتا ہے. اگر آپ پر کسی عاصب کا، جنات کا، شیاطین کا اثر ہو، آپ پہ کسی جنات نے قبضہ کر رکھا ہو آپ پہ، تب بھی سلیپ پیرالائسس ہو سکتا ہے. تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، جس گھر میں آپ رہتے ہو وہ گھر شیاطینوں سے بھرا ہوا ہے، جگہ صحیح نہیں ہے، کوئی پرابلم ہے گھر میں، کوئی اثرات ہے، اس وقت میں آپ کو اس گھر میں بھی سلیپ پیرالائسس ہو سکتا ہے. چوتھی وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ سو رہے ہوں کہ آپ کے آس پاس کوئی مخلوق گزرتی ہے، جو شیاطین، جنات ہیں، وہ گزرتے ہیں. کوئی شر پسند کے ہوتے ہیں، شرارت کرنے والے، پریشان کرنے والے، وہ جان بوجھ کے چھیڑنے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے بھی اس طرح کا آپ کو جکڑ لیتے ہیں، جیسے آپ سلیپ پیرالائسس میں چلے جاتے ہو. ویسی حالت آپ کی ہو جاتی ہے، سلیپ پیرالائسس ہو جاتا ہے. اس لیے ان سب سے آج کی اس ویڈیو میں یہی بتاؤں گا، ان سے آپ کیسے بچیں گے اور آپ کی حفاظت کیسی ہوگی. اور سب سے پہلی چیز، میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، اچھے سے دھیان میں رکھیں.
سلیپ پیرالائسس جب ہوگا تو کوشش کریں کہ آپ اپنی آنکھیں نہ کھولیں، نہ پہلے تو کھلتی نہیں وہ، اگر کھل بھی گئی تو کوشش کریں کہ نہ کھولیں، ورنہ اس وقت کچھ ایسے مناظر، کچھ ایسے نظارے ہو سکتے ہیں آپ کو جس کا زندگی بھر آپ پر اثر رہ جائے گا۔ اس وقت آپ کو جب سلیپ پیرالائسس ہوگا آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ میری جس بیڈ پہ سوئے ہوں آپ وہ ہل رہا ہے، ڈول رہا ہے، یا کوئی آپ کو آپ کا تکیہ کھینچ رہا ہو، یا کوئی آپ کو ہلا رہا ہے، ڈلا رہا ہے، یا کوئی آپ پر بیٹھ گیا ہے، یا پھر جو ہے کبھی ایسا محسوس ہو سکتا ہے آپ کو کہ آپ کے آس پاس کوئی کھڑا ہے۔ آپ کا دماغ جو ہوتا ہے وہ پوری طرح سے جاگ رہا ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اور ایک بات یہ سائنٹسٹ کے دور پہ بھی ثابت ہو چکا ہے، سائنٹیفکلی بھی یہ ثابت ہے کہ آپ کی نیند تبھی کھلتی ہے، آپ کا مائنڈ تبھی جاگتا ہے، آپ کا مائنڈ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، ورنہ آپ کا مائنڈ نہیں جاگتا۔ یاد رکھیں، جتنا بھی کتنی بھی گہری نیند کیوں نہ لگی ہو آپ کو، آپ کا مائنڈ سویا نہیں، وہ جگا ہی ہوتا ہے۔ آپ کی کبھی کبھی ہوتا ہے نا رات میں 2 بجے 3 بجے اچانک سے نیند کھل جاتی ہے، وہ اسی لیے آپ کے مائنڈ کو جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تبھی وہ آپ کو جگاتا ہے، کوئی خطرے کی بات ہے تبھی وہ آپ کو جگاتا ہے، ورنہ نہیں جگاتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ رات میں 3 بجے اچانک سے نیند کھل جاتی ہے، 2 بجے اچانک سے نیند کھل جاتی ہے، وہ یہی وجہ ہوتی ہے۔ تو کبھی کبھی یہ سلیپ پیرالائسس میں بھی چلے جاتا ہے۔ چلیے یہ سب چیزیں تو میں نے بتا دی آپ کو، سلیپ پیرالائسس میں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں بتاؤں گا اس سے بچنا کیسے ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز، اگر آپ کو آیت الکرسی چاروں کل سورہ فاتحہ درود شریف آتی ہے تو یہ پڑھیں، پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں، دم کر کے دم صرف پھونکنا نہیں ہے، تھوڑے تھوک کے چلیے اچلنے چاہیے، اس کا سارے باڈی پہ اچھی دائیں بائیں آگے پہ اچھی طرح باڈی پہ پھیر کے سو جائیں۔ اور سونے سے پہلے جو آپ نے پڑھا ہے نا چاروں کل آیت الکرسی درود شریف سورہ فاتحہ، یہ پڑھنے کے بعد اپنی شہادت کی انگلی پر دم کر کے گول اپنے آپ اپنے بیڈ روم پہ گول دائرہ بنا کر پہلے اپنے آپ پہ دم کریں، جیسے کہ دونوں ہاتھوں میں دم کرنے کے بعد پورے بدن پہ پھیر لیں، دائیں بائیں آگے پیچھے پورا اچھا پھیر لیں۔ پھیرنے کے بعد اپنی شہادت کی انگلی پر دم کریں، دم کر کے انگلی سے گول اپنے آپ پہ مطلب اپنے روم پہ دائرہ بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ چاہے تو جب تک آپ کی نیند نہیں کھلے گی، جب تک آپ پورے سکون سے اٹھ نہیں جاؤ گے، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، کوئی شیاطین اس دائرے میں داخل نہیں ہوں گے، اور نہ ہی آپ کو چھو پائیں گے، نہ ہی آپ کبھی سلیپ پیرالائسس ہوگا۔ ایک چیز ہوئی، اب کسی کو چاروں کل سورہ فاتحہ درود شریف آیت الکرسی نہیں آتی تو کم سے کم آپ آیت الکرسی ضرور سیکھ لیں۔ آج کل تو آپ بہت سارے طریقے ہیں، کسی مولوی کے پاس جا کے سیکھ سکتے ہو، یا جس کے پاس جس کو آتا ہے اس کے پاس جا کے سیکھ سکتے ہو، یا یہ بھی نہیں کر سکتے تو یوٹیوب میں جا کے آپ پلے کر کے سیکھ سکتے ہو۔ کیا نئی طریقے ہیں آج کل، بہت سارے طریقے ہیں سیکھنے کے لیے۔ چلیے آیت الکرسی بھی نہیں آتی ہے تو چاروں کل بھی نہیں آتے تو چاروں کل میں کوئی ایک کل کا سورہ آتا ہے وہی پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کر کے انگلی پہ دم کر کے دائرہ بنا کے سو جاؤ، یا آیت الکرسی آتی ہے وہی پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کر کے ہاتھوں پہ دم کر کے بدن پہ پھیر کے اپنی شہادت کی انگلی پہ دم کر کے دائرہ بنا کے سو جاؤ، یا صرف فاتحہ آتی ہے سورت وہی پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کر کے دونوں ہاتھوں میں دم کر کے سارے بدن کو پھیر کر اور شہادت کی انگلی پہ دم کر کے پورا دائرہ بنا کر سو جائیں، گھما کر اچھی طرح سے گول دائرہ بنا کر سو جائیں۔ یہ بھی نہیں آتی تو آخر میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو سب کو آتا ہے، یہ تو پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے بدن پہ پورے اچھی طرح پھیر کے اپنی شہادت کی انگلی پہ دم کر کے اچھی طرح سے گول دائرہ بنا کر سو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ تو اچھی طرح پتہ چل گیا آپ کو کہ سلیپ پیرالائسس کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جس وقت آپ کے آس پاس کوئی مخلوق ہو، کوئی آپ کو تکلیف دینا چاہ رہا ہو، کوئی پریشان کرنا چاہ رہا ہو آپ کو، اس وقت ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس درمیان آنکھیں نہ کھولیں، کھل بھی جاتی ہیں تو اللہ حفاظت کرنے والا ہے، تو آپ کوئی دیکھنے سے اللہ سے امید ہے کہ اللہ آپ کی ضرور حفاظت کریں گے۔ اب ایک کام کریں، جب آپ کو سلیپ پیرالائسس ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے، جیسے کہ سمجھیں اب سلیپ پیرالائسس ہو گیا، نہ آپ کی زبان ہلے گی آپ کی، نہ آپ کا مطلب یہ کہ بدن ہل سکتا ہے، کچھ نہیں ہل سکتا، آنکھیں بھی نہیں کھلتی کبھی کبھی، تو اس وقت یہ کرنا ہے اپنے دل میں، بس ایسے ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دینا ہے، جیسا کہ آیت الکرسی ایسے دل میں ہی، زبان تو نہیں ہل رہی، دماغ میں پڑھتے رہیں، آیت الکرسی شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت الکرسی پڑھنا انشاءاللہ۔ آیت الکرسی پڑھ کے ایسے ہی دل میں اور تصور کر کے، یعنی کہ ایسے ہی امیجن کر کے سامنے پھونک مارے، ہونٹ تو ہلیں گے نہیں آپ کے، دماغ میں جیسے پھونک مارتے ہیں ایسے ہی کچھ بنا کچھ بولے ایسے ہی امیجن کر کے پھونک مارنے کی کوشش کریں،
ہونٹ ہلے یا نہ ہلے، بس آپ ذہن میں امیجن کر کے پھونک مارے سامنے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آیت الکرسی نہیں آتی، قل اعوذ برب الفلق آتا ہے وہ پڑھیں، قل اعوذ برب الناس آتا ہے وہ پڑھیں، قل هو اللہ احد آتا ہے یہ پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون آتا ہے یہ پڑھیں، یا وہ بھی نہیں آتا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھیں، یہ بھی نہیں آتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یہ تو آتا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ پڑھ کر کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کی مطلب سلیپ پیرالائسس ضرور اسی وقت ختم ہو جائے گا، آپ نارمل حالت میں آ جائیں گے۔ یا سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ کافرون یا آیت الکرسی یا سورہ فاتحہ، جو بھی آتا ہو ان میں سے آپ کو، یا بسم اللہ تعوذ تسمیہ جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بھی آتا ہے اس وقت آپ پڑھ کے ایسے امیجن کر کے سامنے ایسے ہی ارادہ کر کے پھونک مارے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ارادہ پھونک نہیں مارنے ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، بس دماغ میں اسے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ یاد رکھیں، سورہ ناس آتا ہے تو وہ پڑھتے رہیں، سورہ فلق آتا ہے تو وہ پڑھتے رہیں، سورہ اخلاص آتا ہے تو وہ پڑھتے رہیں، سورہ کافرون آتا ہے تو وہ پڑھتے رہیں، آیت الکرسی آتی ہے تو وہ پڑھتے رہیں، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے تو وہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ چاہے تو اسی وقت سلیپ پیرالائسس ختم ہو جائے گا، پھر آپ آرام سے سو سکیں گے۔ اور کوشش کریں کہ رات میں سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئیں، وضو کریں، وضو کر کے سو جائیں، انشاءاللہ اللہ سے مجھے پوری امید ہے کہ سلیپ پیرالائسس آپ کو ہوگا ہی نہیں، یاد رکھیں۔ اب ایک بات، اس طرح جیسے بتا رہا ہوں ویسے آپ کریں گے، یا جو میں نے بتایا ہے چاروں کو لیے جو بھی پڑھ کر دائرہ بنا کر سونا ہے، دم پہ کرنا ہے، دم کرنا ہے اپنے بدن پہ، جو آتا ہے وہ آپ پڑھ کے، تو سلیپ پیرالائسس نہیں ہوگا۔ اگر سلیپ پیرالائسس کے حالت میں ہو گئے تو یہ پڑھنا ہے جو میں نے بتایا ہے ابھی، چاروں کو، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، یا تعوذ تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو بھی آتا ہے پڑھ کے آپ کو دماغ میں ہی پڑھنا ہے، زبان تو ہلے گی نہیں، ہونٹ بھی نہیں ہلیں گے، دماغ میں پڑھنا ہے، انشاءاللہ سلیپ پیرالائسس اللہ چاہے تو ضرور ختم ہو جائے گا، اور اللہ سے امید ہے دوبارہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اس بات کو اچھے سے یاد رکھیں اور سمجھیں۔ چلیے پھر بہت جلد انشاءاللہ، بہت جلد اگلے ویڈیو اگلے سنڈے میں ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔